الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ رب العزت متقین کے ساتھ ہے۔ متقین کن کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو احسان والی صفت پر قائم ہیں۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جن کا یہ اعتقاد ہے، جن کے اندر یہ صفت موجود ہے، جن کے اندر یہ سمجھ اور بصیرت موجود ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ کیا محسن ہیں اور حقیقتاً وہی متقی ہیں۔ اور اللہ رب العزت انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، جس کو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ کمزور ہمیشہ طاقتور کا سہارا تلاش کرتا ہے، کمزور ہمیشہ طاقتور کا سہارا تلاش کرتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر کون طاقتور ہو سکتا ہے؟ جس کا اللہ رب العزت اعلان بھی کریں گے قیامت کے دن لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، حکومت کس کی ہے، تو اللہ رب العزت خود ہی جواب دیں گے جب کہیں سے جواب نہیں آئے گا، للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ زبردست کی حکومت ہے، آج کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر طاقتور کائنات کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ تو جس کے ساتھ اللہ ہوئے اس کو گرایا نہیں جا سکتا، اس کو کبھی کمزور نہ سمجھا جائے، کبھی اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ وہ بظاہر اکیلا نظر آ رہا ہے، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہے وہ اکیلا ہی سب پر حاوی ہے، وہ اکیلا ہی سب پر کیا ہے، بھاری ہے۔ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بظاہر اکیلے ہیں، لیکن ایک طرف نمرودی طاقت ہے، ہر طرح کی آگ، اور ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کی صلاحیت ان کے پاس موجود ہے، لیکن جب اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو پوری نمرودی قوت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ ایک طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، چند کمزور لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو خود سہارے کا محتاج ہیں، اور ایک طرف پوری فرعونی قوت طاقت ہے، لاؤ لشکر ہے اس کا، لیکن اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ اکیلا ہی سب پر حاوی آ گیا اللہ رب العزت کی مدد کو ساتھ لے کر۔ دیکھیے ایک طرف ہاتھیوں کا لشکر، ابرہہ کی فوج، سارے مکہ والے خوف زدہ ہیں، ڈر رہے ہیں اس کی طاقت کے مقابلے میں، اور ایک طرف اللہ کی ذات جو بظاہر ان کو نظر نہیں آ رہی، اللہ رب العزت نے کمزور پرندوں کے ذریعے سے جو چڑیا کے برابر ہیں اپنے گھر کی حفاظت کی، اور ابرہہ کہ ہاتھیوں کے لشکر کو ایسی شکست دی کہ کائنات کے اندر اس کی مثال نہیں، کہ وہ چڑیا چھوٹی سی کنکری بلندی سے مارتی ہے، سوار کے سر پر لگتی ہے، جو سواری کے اوپر سوار ہے، اور ہاتھی کے اندر سے گزر کر کے وہ گولی، وہ پتھر، وہ کنکری زمین کے اندر دھنس جاتی ہے، اور زمین بھی کون سی ہے؟ پتھریل۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی مدد۔ دیکھیے ایک طرف ابو جہل اینڈ کمپنی کی پوری قوت اور طاقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں
کہ آج ہم نے نعوذ باللہ پیغمبر کو ختم کر دینا ہے، پیغمبر کا راستہ صاف کر دینا ہے، اور ایک طرف اللہ رب العزت کی طاقت قوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور ہاتھ کے اندر تھوڑی سی مٹی لے رہے ہیں اللہ کی طاقت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، اور کفار کی طرف پھینکتے ہیں، اللہ رب العزت وہی مٹی ان کی آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں، اور سینا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مدینہ پہنچا دیتے ہیں، اور خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے ان کی آنکھوں میں نہیں ڈالی جس وقت آپ ڈال رہے تھے مٹی، آپ ان کی طرف نہیں پھینک رہے تھے جس وقت کے بظاہر آپ پھینک رہے تھے، حقیقتاً وہ آنکھوں میں ڈالنے والے، ان کی طرف پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے کبھی کسی کمزور کو دیکھ کر کے ہلکا نہ سمجھا جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی قوت اور طاقت اس کے ساتھ ہو۔ یہی معاملہ اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہوا، ایک طرف چند علماء ہے اور ایک طرف انگریز کی حکومت ہے جو کہ جابر اور قابض اور غاصب ہے، کہ جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج کئی ماہ گزر جاتے ہیں اور وہاں پر سورج طلوع نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ تھی، اور چند حضرات نے ان کو ایسی شکست دی کہ وہ قیامت تک اس شکست کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے ان کو کبھی کمزور نہ سمجھا جائے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اس کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی مدد اپنے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو اللہ رب العزت کی مدد ہے مسلمانوں کے ساتھ۔